چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیں، صفات حروف کی جو بحث ہے یہ اصل میں عربی لہجے کو ادا کرنے کی تیسری چابی ہے۔ فرض کریں عربی لہجہ ایک تالا ہے، ٹھیک، اور یہ ایسا تالا ہے جو ایک چابی سے نہیں کھلتا، تین چابی سے کھلتا ہے۔ کس سے کھلتا ہے؟ تین چابی سے کھلتا ہے۔ اگر آپ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تین چابیاں ہونی چاہیے، ٹھیک، تین چیزوں کی آشنائی، تین چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ان تین چیزوں کا علم ہے تو آپ اپنے لہجے کو عربی لہجہ بنا سکتے ہیں، اپنی تلاوت کو عربی لہجے میں کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ جو صفات حروف کی بحث ہے گویا عربی لہجے کی تیسری چابی ہے، ٹھیک۔ جب یہ چابی ہے تو بہت اہم ہے، اس کے بغیر عربی لہجے کا تالا نہیں کھلے گا، ہے نا؟ ہاں، اس کے بعد دروس تفخیم و ترقیق کے عنوان سے تفصیلاً بیان کریں گے۔ یہ درس بہت اہمیت رکھتا ہے۔ چلے، وہ تفخیم اور ترقیق کی بحث جب آئے گی تو وہاں دیکھا جائے گا۔ ابھی صفات حروف میں سے سب سے پہلی صفت استعلا، صفت استعلا۔ استعلا کا مطلب ہوتا ہے، یہ علو سے بنا ہے، علو یعنی بلندی، برتری، اونچائی۔ علی کہتے ہیں نا، پہلے امام علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند، بلند، اونچا، رفعت والا، بلند مقام والا۔ اسی سے علو، عین لام وہ، علو یعنی بلندی۔ استعلا کا مطلب ہوتا ہے بلندی چاہنا۔ استعلا کا مطلب ہوتا ہے بلندی چاہنا، برتری چاہنا، ٹھیک، اوپر کی طرف جانا، ہے مولانا؟ ٹھیک۔ یہ لغت میں کیا ہے؟ یہ لغت میں استعلا کا مطلب ہوتا ہے برتری چاہنا، بلندی کی طرف مائل ہونا، ٹھیک۔ اب علم تجوید میں استعلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم تجوید کی زبان میں استعلا کا مطلب ہے حرف کو ادا کرتے وقت زبان کے آخری حصے کا اوپر کے تالو کی طرف جانا، یہ صفت استعلا ہے۔ جب آپ حرف کو ادا کریں تو زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف جائے تو اسی کو کہا جاتا ہے استعلا، ہے نا؟ ہاں، ایک بار پھر دہراتا ہوں، علم تجوید میں استعلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم تجوید میں استعلا کا مطلب یہ ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا، جڑ یعنی آخری حصہ ادھر کا جو حلق سے ملی ہوئی، ٹھیک، زبان کی جڑ کا اوپر کے تالو کی طرف جانا، بلندی کی طرف جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں استعلا، ٹھیک۔ یہ تعریف ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف جاتی ہے؟ نہ، کچھ ایسے حروف ہیں، 7 ایسے حروف ہیں کہ جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو زبان کی جڑ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف استعلا۔ ہر حرف میں استعلا کی صفت نہیں ہوتی۔ 7 ایسے حروف ہیں کہ جن میں استعلا کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی جب ہم ان حروف کو ادا کریں گے تو زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف جائے گی۔ وہ کون کون سے ہیں؟
حرف تاد، داد، تا، ضا، خا، غین، قاف، ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف استعلا. کیا کہتے ہیں؟ حروف استعلا. کیوں ان کو حروف استعلا کہا جاتا ہے؟ جواب، کیونکہ جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف مائل ہوتی ہے، جاتی ہے. ٹھیک، تو صفت استعلا سمجھ میں آئی؟ ایک بار پھر دہراتا ہوں. استعلا کے لغوی معنی ہے برتری چاہنا، بلندی چاہنا، اوپر کی طرف مائل ہونا. ٹھیک، علم تجوید کی زبان میں، علم تجوید کی اصطلاح میں استعلا کسے کہتے ہیں؟ جواب، علم تجوید کی اصطلاح میں استعلا کا مطلب حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا اوپر کے تالو کی طرف مائل ہونا. ٹھیک، سوال، وہ کون سے حروف ہیں کہ جن کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو زبان کی جڑ اوپر کی طرف جاتی؟ یا آسان لفظوں میں دوسرا سوال، حروف استعلا کون کون سے ہیں؟ ہر حرف میں، ہر حرف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں جائے گی. حروف استعلا جن کو کہتے ہیں ان کو جب ادا کریں گے تبھی. تو وہ کون کون سے حروف ہیں؟ 7 ہیں. حروف استعلا 7 ہیں: صاد، ضاد، طا، ضا، خا، غین، قاف. ٹھیک، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف استعلا. کیا کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے حروف استعلا؟ کیونکہ جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف جاتی ہے. ٹھیک، واضح ہو گیا؟ اچھے، زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو کی طرف لے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان حروف کو پرحجم اور موٹا تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے. جب تک کہ زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف نہیں لے جائیں گے تفخیم نہیں ہوگی، پرحجم نہیں ہوگا. کسی بھی حرف کو مفخم بنانے کے لیے، موٹا بنانے کے لیے، پرحجم بنانے کے لیے زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف لے جانا پڑتا ہے. اور یہ وہ حروف ہیں کہ جن حروف کو پرحجم پڑھا جاتا ہے. لہذا ان حروف کو ادا کرنے کے لیے استعلا کے ساتھ، یعنی زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو کی طرف لے جا کر کے پڑھا جائے گا. البتہ ایک چیز یاد رہے، اب یہ ایک بحث آئے گی تفخیم کی. ٹھیک، اور یہ ایک بحث ہے استعلا کی. استعلا اور تفخیم ان دونوں میں ایک فرق ہے، اس فرق کو بعد میں بیان کریں گے. ابھی فی الحال آپ استعلا کو سمجھ لیں، پھر جب تفخیم کی بحث آئے گی تو پھر ہم دونوں کے فرق کو بتائیں گے. ابھی فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ جب ہم حروف استعلا کو، ٹھیک، ان کی صفت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو حروف خود بخود موٹے اور پرحجم ہو جاتے ہیں. استعلا کا اثر، استعلا کا نتیجہ حرف کا موٹا ہونا ہے، حرف کا پرحجم اور موٹا ہونا ہے. اور جب حرف پرحجم اور موٹا ہوتا ہے تو اس کو تفخیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تفخیم. تو ابھی یہ تفخیم کیا ہے؟ ابھی اس کو فی الحال آپ اتنا ہی سمجھے. تفخیم یعنی حرف کو موٹا بنانا. ٹھیک، تفخیم کس کا نتیجہ ہے؟ استعلا کا، صفت استعلا کا. حروف استعلا کون کون ہیں؟ یہ 7 ہیں. ان کو حروف استعلا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف جاتی ہے. چلیں اب مثالوں سے پہلے ایک قابل توجہ بات انہوں نے ذکر کی ہے، اس کو بتا دوں
کہنے کہ ان 7 حروف میں سے کہ جن کو حروف استعلا کہتے ہیں، جو 4 شروع کے حروف ہیں یعنی طاد، ضاد، طا، دا، یہ زیادہ قوی ہیں، یہ زیادہ موٹے ادا کیے جاتے ہیں بنسبت 3 بعد والے کے۔ 7 حروف جن کو حروف استعلا کہا جاتا ہے، ان 7 میں سے جو شروع کے 4 ہیں اس میں تفخیم زیادہ ہے، وہ زیادہ موٹے اور پرحجم بنا کر ادا ہوتے ہیں، اور بعد والے جو 3 ہیں اس میں تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تفخیم سب میں ہے، سب کو پرحجم اور موٹا بنا کر کے ادا کرنا ہے، لیکن 4 جو شروع والے اس میں زیادہ اور 3 بعد والے میں تھوڑا۔ اب مثالیں جیسے صدق، صدق، قسط، قسط، صادقین، صادقین، صالحین، صالحین، صراط، صراط، نفصل، نفصل، نواسی، نواسی، صرفت، صرفت، صحفی، صحفی، نسوحا، نسوحا، فی السور، فی السور، اصدق، اصدق، محیث۔ محیث۔ دیکھیں یہ 7 کی ابھی مثالیں دی ہیں، یہ ساری مثالیں کس کی تھی؟ حرف صاد کی۔ تو اس میں 2 پریکٹس آپ کی ہو جائے گی، ایک تو مخرج والی، دوسرے صفت والی۔ مخرج میں آپ کو سین کو مفخم کر کے پڑھنا ہے نا، سین ہی کی طرح ادا ہوتا ہے نا 7 مفخم۔ صفت کیا ہے اس کی؟ حروف استعلا میں سے ہے، اس کو جب پڑھیں گے تو زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف جائے گی، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بخود موٹا اور پرحجم ہو کر کے نکلے گا۔ صاد، ٹھیک۔ اب اسی طریقے سے باقی جو اور 6 حروف ہیں، ٹھیک، ان حروف کی بھی مثالیں دے رہے ہیں، ٹھیک۔ اب مثالیں پڑھیں گے تو کافی وقت لگ جائے گا۔ صاد کے بعد ضاد، پھر طا، پھر ضا، پھر خا، پھر غین، پھر قاف، ٹھیک۔ اب یہ مثالوں کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال، مثالوں کو بعد میں تطبیق کریں گے۔ اب ایک دوسری صفت جو بالکل صفت استعلا کے اپوزٹ ہے، اس کے برعکس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ استعلا کے لغوی معنی تھا بلندی چاہنا، استفال کے معنی ہے پستی چاہنا۔ استعلا کا مطلب تھا نیچے سے اوپر جانا، استفال کا مطلب ہے اوپر سے نیچے آنا۔ علم تجوید کی زبان میں استعلا کی تعریف یہ کی گئی تھی کہ حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا اوپر کے تالو کی طرف جانا۔ تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ اس کا الٹا یہ ہوگا کہ حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا نیچے کی طرف آنا ہے نا، یعنی تالو سے ملنی نہیں چاہیے زبان، زبان کی جڑ تالو کے قریب نہ جائے بلکہ تالو سے دور رہے، بالکل برعکس سے دور، ٹھیک ہے نا۔ استعلا، ٹھیک، بلندی چاہنا، استفال پستی چاہنا، استعلا اوپر کی طرف جانا، استفال نیچے کی طرف آنا۔ استعلا حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا اوپر کے تالو کی طرف مائل ہونا جانا، استفال حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا تالو سے دور ہونا۔ نیچے تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے کہ نیچے کی طرف جائے گی، زبان کے اوپر کا تالو تو ہے تو زبان اوپر کے تالو کی طرف چلی جائے گی، باقی زبان کے نیچے کون سی جگہ ہے؟ تو زبان اسی نیچے ہے، زبان کیا ہے؟ ایسے ہی نیچے ہے۔ اب وہ تو رکھی ہوئی ہے نیچے کے تالو پہ، اب اس کے نیچے تو جائے گی ہی نہیں، تو اوپر کے تالو سے دور ہونا ہے نا، اوپر کے تالو کی طرف نہیں جانی چاہیے، بس ختم، یہ استفال ہے،
ہے نا؟ اب آخری سوال یہ ہے کہ وہ کون سے حروف ہے کہ جن کو جب ہم ادا کریں گے تو زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو کے بجائے اوپر کے تالو سے دور رکھیں گے، نیچے کی طرف زبان رہے گی. کہتے ہیں حروف استعلا جو 7 تھے ان کے علاوہ تمام حروف استفال ہے. کتنے حروف تھے عربی میں؟ 28 یا 29. خوب 7 نکال دیا، کتنے بچے؟ 21 یا 22. تو 21 یا 22 حروف ایسے ہیں کہ جن کو حروف استفال کہتے ہیں. حروف استعلا کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ سب کیا ہے؟ حروف استفال. ٹھیک ہے؟ ہاں دیکھیں، صفت استعلا کا اثر اور نتیجہ کیا تھا کہ حروف موٹے اور پرحجم ہو رہے تھے. استفال کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حروف نازک اور کم حجم ادا ہوں گے. ٹھیک، یہ مکمل بحث ہو گئی آپ کے 2 صفتوں کی، صفت استعلا اور صفت استفال. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اگر ایک سمجھ میں آ گیا تو دوسرا آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. 3 چیزوں کا اس میں جاننا ضروری ہے. صفت استعلا میں 3 بنیادی چیزیں ہیں، 3 اساسی چیزیں ہیں. ان 3 چیزوں کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو استفال کی بھی 3 بنیادی چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. پہلی چیز لغوی اور اصطلاحی معنی. لغوی اور اصطلاحی معنی. تو استعلا کا لغوی معنی تھا بلندی چاہنا، برتری چاہنا، ہے نا، اوپر کی طرف مائل ہونا. ٹھیک، تو استفال کا کیا مطلب ہوگا؟ نیچے کی طرف آنا، نیچے کی طرف مائل ہونا، پستی کی طرف مائل ہونا. ٹھیک، استعلا کے تجوید کی اصطلاح میں اور تجوید کی زبان میں کیا تعریف کی گئی تھی؟ حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا اوپر کے تالو کی طرف جانا ہے. ٹھیک، اب استفال اس کے برعکس ہے. تو استفال کا کیا مطلب ہوگا؟ حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا تالو سے دور ہونا، زبان کا نیچے کی طرف آنا، یعنی اوپر کے تالو سے دور ہونا. یہ ایک چیز تھی. ٹھیک، دوسری جو اہم چیز تھی حروف کی پہچان. کون سے حروف حروف استعلا ہیں، کون سے حروف استفال ہیں. تو حروف استعلا 7 تھے، ہے نا؟ صاد، ضاد، طا، ظا اور خا، قاف. ٹھیک، غین، قاف. ہاں، یہ 7 حروف استعلا تھے. بقیہ حروف استفال. تیسری اور آخری بات، صفت استعلا کا اثر کیا تھا؟ صفت استعلا کا اثر یہ تھا کہ جب ہم حروف استعلا کو اس کی صفت کے ساتھ ادا کر رہے تھے تو حروف پرحجم اور موٹے ادا ہو رہے تھے. ٹھیک، اور صفت استفال کے ساتھ جب ادا کریں گے تو کم حجم اور نازک ادا ہوں گے. یہ 3 چیزیں آپ یاد کر لو. ٹھیک، اب کوئی سوال ہو تو بتاؤ، اور اگر بات سمجھ میں آ گئی ختم کیا جائے درس کو. خوب واضح ہوا کہ نہیں؟ یہ تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی، لغوی اور اصطلاحی معنی، حروف استعلا، حروف استفال. خوب صفت استعلا اور صفت استفال کا اثر اور نتیجہ خوب سمجھ میں آ گیا. چلے الحمدللہ، اگر سمجھ میں آ گیا تو کل سنتا ہوں. یہ تینوں چیزیں یاد ہونی چاہیے. ٹھیک، لغوی اور اصطلاحی معنی، کون سے حروف استعلا ہیں، کون استفال ہیں، صفت استعلا کا اثر اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، صفت استفال کا اثر اور نتیجہ کیا ہوتا ہے.